میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء. آپ ہیں حق نگر، آپ ہیں حق رسا، سدرۃ المنتہا آپ کے زیر پا. آپ ہیں مظہر ذات رب العلا، رہبر حق نما خاتم الانبیاء. آپ فخر عجم، آپ شان عرب، آپ فضل اتم، آپ رحمت لقب. سرور ذی حشم، شاہ والا نسب، مرتضیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء. آپ ہیں وجہ تخلیق کون و مکان، آپ کے دم سے ہے یہ زمین آسماں. آپ ہیں بے نشانی کا بین نشاں، اے شاہ دوسرا خاتم الانبیاء. اے فصیح البیاں، اے بلیغ اللساں، اے وحید الزماں ماورائے گماں. آپ کا نور ہے از کراں تا کراں، شاہد کبریا خاتم الانبیاء. مرسل مرسلاں، سرور عرشیاں، ہادی ان سجاں. مقبل مقبلاں، آپ کی ذات ہے باعث کن و فکاں، راز ارض و سماں خاتم الانبیاء. ویلکم بیک ناظرین، آپ کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں. ہمارا پروگرام کا آخری گھنٹہ جس میں آپ کے اور ہمارے ساتھ آپس میں ہم مل کر بہت ساری بحث کرتے ہیں، بہت سارے تبصرے کرتے ہیں، بہت ساری اچھی باتیں سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تو کال جو ہے وہ ہماری پہلی آ چکی ہے، چلتے ہیں کال کی طرف. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم بہن. بہت میں ویٹ کرتا رہا کہ اب بھائی ظفر بھائی نے اجازت دی تھی کہ جب سنانے کا وقت آئے گا اس وقت. جی بالکل. ایک تو کارٹون جو دکھایا ہے جی، وہ جو ٹوپی والا، وہ تو ٹوپی سے پتہ چلتا ہے کس کنٹری کا، اور داڑھی سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے. جی بالکل. اور دے بھی مولویوں کو دیا جا رہا ہے. جی، جو پاکستان میں طوفان بدتمیزی جنہوں نے پھیلایا ہوا ہے. بالکل. اور یہ بڑی پتے کی بات ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو. ہاں جی، تو بہت دیر سے میں تو یہ جو کلام جو لے کے آتا ہوں، آپ دو تین شعر آپ کو سناؤں گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا ہو کیا رہا ہے. جی بالکل، سنائیے. کیا موج تھی جب دل نے جپے نام خدا کے، ایک ذکر کی دھونی میرے سینے میں رما کے، سکھلا دیے اسلوب بہت صبر و رضا کے، اب اور نہ لمبے کریں دن کر وہ بلا کے، چھت اڑ گئی سایہ نہ رہا کتنے سروں پر، ارمانوں کے دن جاتے رہے پیٹھ دکھا کے، اتنا تو کریں ان کو بھی جا کر کبھی دیکھیں، ایک ایک کو اپنا کہیں، ایک ایک کو اپنا کہیں، سینے سے لگا کے، اس بار جب آپ پائیں تو پھر جائیں کر گزروں گا کچھ کہ ذرا دیکھ تو جا. ظفر بھائی کلام تو بہت لمبا تھا، میں نے ٹائم بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اپنے خوبصورت کلام سے ہم کو اور ناظرین کو جو ہے وہ بہت خوش کیا اور بہت نوازا. اچھا کلام تھا. کچھ نئے کالر نہیں ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حضور. بات یہ ہے کہ جو پورا ہفتہ گزرتا ہے اس میں جو بھی کچھ ہوتا ہے، جتنے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں جو آپ کا تبصرہ ہے وہ ہم اس کے سننے کے ہم
منتظر ہیں, آپ کی کالز کے منتظر ہیں. اور بالخصوص یہ جو ہم جس انداز سے اب یہ صبح ہدایت پیش کیا جا رہا ہے, ہم آپ کی رائے کو بہت سننا بہت ضروری سمجھتے ہیں, کیونکہ جس انداز سے کچھ نہ کچھ روزانہ پیش کیا جا رہا ہے وہ کس طرح آپ کو لگتا ہے. اب کچھ بھی ہم بالکل آپ چاہے لائیو بھی ہو آپ کہہ سکتے ہیں. جی کال لیجیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن کو اور ظفر بھائی کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی لندن سے بول رہے ہیں. جی محمد علی صاحب علیکم السلام. جی ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. آج میں نے پاکستان کے طریقے سے آپ کا پروگرام دیکھا ہے. میں سامنے کپڑے استری کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ آپ کا پروگرام بھی سن رہا تھا. ماشاء اللہ سب سے پہلے تو آپ کا کلام پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا. کلام بہت اچھا تھا. تو آپ کے کلام سے پڑھنے سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے دو چیزوں پر فائدہ ہو جاتا ہے. آج مجھے لتا منگیشکر اور محمد رفیع یاد آ گئے. وہ آپ کی طرز تھی اس کلام میں, وہ تھا, اس نے کہا تھا مجھے تیری محبت کا سہارا مل. اصل میں محمد علی بھائی صاحب یہ طرز سنیے نا محمد علی بھائی صاحب, بات یہ ہے کہ جو طرزیں جو ہیں یہ جو کچھ نعت ہے کو حمد ہے, تو کیونکہ جو شاعر لوگ لکھتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ جو سوز ہے یہاں سے ہی کچھ وہ اس کے ساتھ مناسب لگایا جاتا ہے. اس میں کوئی نہ تو میری تخلیق ہے کیونکہ جو مجھے ملتا ہے. میں نے ویسے کہا تھا, میں نے کہا کہ مجھے آپ کے کلام سے یہ ہوتا ہے دو فائدے ہو جاتے ہیں کہ آپ کا کلام بھی سنا اور وہ شاعری پوئٹری بھی سنی ماشاءاللہ. پھر محمد علی رفیع یاد. مقصد تو یہ ہے کہ جو پیغام ہے اس میں جو اس میں ہوتا ہے لفظوں میں جو پیغام ہوتا ہے وہ پہنچانا ضروری ہے. میں تنقید نہیں کر رہا, میں تعریف کر رہا ہوں بھائی. میں یقین میری طرح تنقید نہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کلام سے مجھے فائدہ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ چیزوں کا. کہ اگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی رائے جو ہمارے لیے بڑی محترم ہوگی, کیونکہ اگر کچھ ایسے سمجھتے ہیں کہ کچھ ان کے مزاج پہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں بالکل لائیو اس بات کو سننے کے لیے تیار بیٹھا ہوں کہ اگر آپ کہیں گے تو ٹھیک نہیں. مجھے مزہ آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک چیز میں سے دو چیزیں آپ کو ملتی ہیں. میرا کہنے کا محمد علی بھائی آپ بتائیں آپ کو ہمارے باقی پروگرام کیسے لگتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کے وہی ادھر ہی آ رہا ہوں. آپ کا پروگرام ابھی آپ نواز شریف صاحب کی بھی بات کر رہی تھی اور یہ کارٹون بھی دیکھا ہے. یہ کارٹون تو سب کو پتا ہے کہ آپ کو ہیلو جی سن رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں. کارٹون جو آپ کا ہے وہ اس کے اندر میسج بالکل سیدھا سادہ میسج ہے. دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ امریکہ کر رہا ہے تو ہم دنیا والوں کو یہ نہیں کہتے کہ پوری امریکہ کی جتنی پبلک ہے وہ ساری کی ساری اس طرح ہے. ہم امریکہ کا جو نظام ہے, جو حکومت ہوتی ہے, ہم اس کو تنقید بناتے ہیں کہ جو حکومت کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ چند ہوتے ہیں, کروڑوں لوگ ہوتے ہیں. جس طرح پاکستان کی 18 کروڑ آبادی ہے اور نواز شریف کیا ہے, اس کی کیبنٹ دیکھ لیں آپ, انگلیوں پہ ان کو گن لیں کہ کتنے وزیر ہیں, کتنے نواز شریف ہیں, اور ان کے دولتوں کے انبار لگا لیں, دیکھ لیں. اگر یہ کہیں کہ یہ 18 کروڑ عوام پوری کی پوری یہ ساری خراب ہے, یہ نہیں ہوتا. اسی طرح جب یہ کارٹون ہم دیکھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس امریکہ سے مراد اس حکومت کو یہ خون پیتی ہے. یہ حکومت جو ہے نا اس کی جو خوراک ہے وہ خون ہے. یہ زندہ نہیں رہ سکتی. یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے اور یہ جو کیپٹلزم ہے اس کے اوپر بیس کے اوپر چلتا ہے. یہ نواز شریف بھی ہمارے ساتھ یہی کرتا ہے. یہ ہم کو کہتا ہے جی حکومت کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے. بھائی ٹھیک ہے تیرے پاس اسلحہ ہونا چاہیے, میں اس پہ ایگری کرتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتا کہ جو جگیردار جو ہے ہمارا خون چوس رہا ہے, جو سب سے بڑا ٹیررسٹ بیٹھا ہوا ہے, ایک تو ٹیررسٹ وہ ہے جو ہم کو بم دھماکے سے مارتے ہیں, ایک جو جگیردار ہے جو ہمارا ڈیلی بیس پہ خون چوستا ہے. اس کا خون دیکھ لیں کہ آپ وہ کسان کی زندگی دیکھیں. اس کی میں سٹوری بتاؤں. کسان کی زندگی دیکھ, صبح اٹھتی ہے وہ بیچاری ماں اور وہ اس کا اپنا باپ اور ماں دونوں اٹھتے ہیں, بچے ادھر ہوتے ہیں, کھیتوں میں اس کا کام دیکھ لیں. سونا لے کے اٹھتے ہیں لیکن ان کے پاس دفنانے کے لیے اپنا کیا کہتے پیسے نہیں ہیں, ان کی خوراک کے پیسے نہیں ہیں, مر رہے ہیں. ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھ لیں. نواز شریف کو یہ ٹیررسٹ نظر نہیں آتے. بھارت نے, میں تو بھارت کو سلوٹ کرتا ہوں, گاندھی جی کو مبارکباد دیتا ہوں. گاندھی جی نے اسی وقت ہی انہوں نے جیسے ہی وہ سیپریٹ ہوا آزادی لی ہے اسی دن انہوں نے جگیرداری کو ختم کر دیا. اب وہ ہم سے آگے دیکھیں کہاں چلے گئے. تو نواز شریف صاحب اگر آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے, یہ بندوق خدا کے لیے جگیردار کی طرف بھی کریں, ہماری اس ٹیررسٹ پہ جان چڑھائیں اگر آپ نے کچھ کام کرنے ہیں.
تو باقی آپ کا کیا کہتے ہیں کہ جو دنیا کے حالات ہیں یہ دنیا والے سوچ لو. ایک بات یاد رکھو کہ یہ جو دنیا کے حالات ہو چکے ہیں اب ان کے پاس نہ امریکہ کے پاس نہ UN کے پاس کسی کے پاس بھی اس وقت جو پوری دنیا کے حالات ہو چکے ہیں ان کے پاس پلان نہیں ہے. جسٹ اونلی یہ روپ چینج کرتے ہیں اور آتے ہیں, روپ چینج کر کے آپ کے ووٹ مانگتے ہیں. وہ اما نور جا وہ ٹھیک کہتی تھی کوئی نواں لارا لا کے سانو رول جا جھوٹے آوے ایک جھوٹ ہور بول جا. یہ جو نواز شریف صاحب ابھی جو الیکشن کریں گے 5 سال گزریں گے پھر وہی سیاستدان آپ کے ڈور نو کریں گے محمد علی کا, محمد علی ظفر بھائی ہم کو ووٹ دو, ہم پھر وہ کیونکہ ہمیں روٹی کے لالے پڑے ہوتے ہیں, محمد علی کے گھر میں بھوک ناچ رہی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے اچھا نواز شریف صاحب مجھے 10,000 دو 5,000 دو, یہ لو تمہیں میں ووٹ دیتا ہوں. تو یہ ہماری سیچویشن ہو چکی دنیا کی. دنیا کے اوپر میں تبصرہ کرنا چاہوں تو یقین جانیے کہ یہ جو حکومتیں جو نا ان کا ستیہ ناش جن لوگوں نے کیا ہمارا جو نا, تو اب یہی ہے کہ صرف میسج یہی ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ میسج ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے یا اپنے آگے چلنا ہے یا اس مایوسی کے دور سے باہر نکلنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو پھر وہ یہی ہے. پھر میرا لاسٹ میسج ہے کہ 2 مہینے رہ گئے ہیں الیکشنوں میں, اس میں اندر آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اپنا آپ کا ووٹ وہ قیمتی ہے کہ جس طرح کہ یہ ووٹ وہی ہے کہ سمجھ لے کہ ایک آدمی ٹیرورسٹ سے گولی باری کرتا ہے نا تو یہ آپ کا ووٹ ہے, یہ بلٹ ہے, یہ حکومت کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے جا کے نا. آپ نے اپنا ووٹ کا حق جی بہت شکریہ کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں, جو کچھ مرضی کر لیں. جی محمد علی بھائی میں دوسرے کالر کا ٹائم نہیں لینا چاہتا. بالکل کالر آ چکے ہیں. جزاک اللہ, پروگرام بہت اچھا سسٹر, تو انشاءاللہ اگلا نیکسٹ پروگرام میں بات ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ. نئے کالر لیتے ہیں جی. کون جی ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم کون السلام. بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جرمنی سے بات کر رہی ہوں. آپ کے ٹی وی کا والیوم جو آپ پلیز بند کر لیں گی. ہاں جی جی بات کیجیے. جی بات کیجیے. جی عرض کیجیے. السلام علیکم. میں کچھ پڑھنا چاہوں گی. جی بالکل ضرور پڑھیے گا, بہت آپ کے پاس ٹائم ہے, بالکل پڑھیے گا. جی تھینک یو. جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. علی کی ذات کو سمجھے خدا یا مصطفیٰ سمجھے, علی کی ذات کو سمجھے خدا یا مصطفیٰ سمجھے, مگر ہے بات حیرت کی کہ بندہ کیا سے کیا سمجھے, مگر ہے بات حیرت کی کہ بندہ کیا سے کیا سمجھے. ہزاروں آیتیں نازل ہوئی شان حیدر میں, ہزاروں آیتیں نازل ہوئی شان حیدر میں, نہ اس بھی کوئی سمجھے تو بس اس کو خدا سمجھے, نہ اس پر بھی کوئی سمجھے تو بس اس کو خدا سمجھے. جنت کی آرزو میں کہا جا رہے ہیں لوگ, جنت تو کربلا میں حریدی حسین نے, دنیا و آخرت میں جو رہتا ہے چین سے, جینا علی سے سیکھ لے مرنا حسین سے. کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پہ ناز ہے, کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پہ ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. یوں ہی تو لاکھوں سجدے کیے محلوق نے مگر, یوں ہی تو لاکھوں سجدے کیے محلوق نے مگر, حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. بے شک حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, کرم رکھے. اور اگلی کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نرجس اب آپ سنائیں جو آپ. جی بیٹا آپ سنائیے. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بڑا منفرد یہ قصیدہ ہے میرا کہ جس کا ہے علوہ میاں نام محمد. بڑا منفرد یہ قصیدہ ہے میرا کہ جس کا ہے علوہ میاں نام محمد. بڑا منفرد یہ قصیدہ ہے میرا
कसीदा है मेरा कि जिसका है उल्लवानी आलम हमें कब्र का भी कोई गम नहीं है हमारे अली गरा नियाम सलामुन पर ये कसीदा है मेरा कि जिसका है उल्लवा नियाम रईस अरब है अगर इनका दाता तो नाना भी इनका है काबे का काबा रईस अरब है अगर इनका दाता तो नाना भी इनका है काबे का काबा जमा को माजना है दीनत अली की है उस बीबी की जान लिया नाम सलामुन पर ये कसीदा है मेरा कि जिसका है उल्फा लिया नाम या अली बेटा बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह बेटे। जी बेटा बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आपने जो कलाम पढ़ा माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची हैं माशाल्लाह और इतनी दूर से इतनी अकीदत के साथ जो है वो अपना कलाम लेकर आती हैं। जी तो और कॉलर हैं या नहीं? फिलहाल तो नहीं जी तो मैं यही बात कर रहा था सामीन और नाजरीन और नाजरात कि हमारा प्रोग्राम जो है, क्योंकि इससे हम ये एक मॉर्निंग शो है, क्योंकि इससे हम सुबह का आगाज़ करते हैं सुबह हदायत से, तो इसमें अगर आपको कुछ ऐसा नज़र आता है, यकीनन हम तो अपनी सोच के मुताबिक जैसे हमको कहा जाता है या हम अपनी सोच शामिल करके इस प्रोग्राम को अरेंज करते हैं, इसको तरतीब देते हैं इस ढंग से, इस रंग से, तो उसमें अगर आपको कुछ कमी नज़र आती है या कुछ ऐसी बात है तो यकीनन वो मैं बड़े दिल के साथ हम यहाँ पे बैठे हैं। आप बिल्कुल यहाँ पे ऑनलाइन भी हमको बिल्कुल ऑन एयर कह सकते हैं, तो हम आपका मशवरा जो है आप वो हमारी सार आँखों पे होगा। और इसके अलावा जो है बाकी प्रोग्राम जो हमारे हैं वो तो अपनी मिसाल आप है, यकीनन आप देखते हैं बड़ी मोहब्बत से, बड़ी दिलचस्पी से, तो यकीनन उसी तरह देखते रहेंगे और देखते रहिएगा। उनमें जो बातें हैं जो आप उसमें गेन किया, जो आपको वो अच्छी लगी बातें, वो ज़रूर यहाँ पे आके हमको बताइएगा। इससे हमारा जो है हौसला बढ़ता है। ये टीवी हदायत टीवी जो है अल्लाह इसको सलामत रखे और इसको कायम उदाम रखे, इसका हौसला बढ़ता है कि वाकई जो जिनके लिए हम कुछ कर रहे हैं वो लोग जो हैं हमारे काविश पे, हमारे काम पे खुश हैं। बिल्कुल। और आपकी तजवीज़ आप इसमें बिल्कुल भी झिझके मत, हमें बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या आप समझते हैं कि बेहतर और किस तरह से प्रोग्राम्स को किया जा सकता है। आपकी मशवरा हमारे लिए बहुत कीमती है और आपकी तजवीज़ जो हैं हमारे प्रोग्राम की तो हम तक पहुंच जाएंगी। इसके अलावा जो बाकी प्रोग्राम्स के बारे में आपकी राय होगी, जो मशवरा होगा वो हम इंतज़ामिया तक पहुंचा देंगे, बल्कि फ़ौरन पहुंच जाता है। तो आप आइए और आप अगर कुछ अपनी सुनाना चाहते हैं, कोई अकीदत के फूल हैं आपके पास, कुछ कोई नात है, कोई मनकबत है, आप ज़रूर आकर जो है वो अपनी अकीदत का इजहार कीजिए। और जी तो मैं फिर वही बात ज़रा कर देता हूँ, क्योंकि पिछले हिस्से का कुछ हिस्सा मैं आपके अर्ज कर दूँ कि जैसे कि मैंने वो स्पोर्ट्स का हिस्सा जो मैं पढ़ रहा था, क्योंकि अपनी गलती जो है उसको तस्लीम करना चाहिए और मैं तो बिल्कुल बरमला कहने वाला हूँ, क्योंकि उसमें जो हमारे पाकिस्तान जो हमारी अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम है, उनके नाम जो है वो उनके अपने मुल्क की हिसाब से थोड़ा से नाम है जो आम फहम नहीं होते, तो इसलिए मैं उसमें थोड़ा अपनी सफाई पेश कर रहा हूँ। जी ज़फ़र भाई, जी मेरा कॉल आ चुके हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल है कि कॉल ड्रॉप हो गई है। चले यकीनन वो आ जाएंगे, आप दोबारा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि किसी का नाम जो है वो अगर आप सही नहीं ले सकते तो उसको चाहिए कि उसको ना लो, तो इसलिए मैं उसको कहा कि मैं एक मुख्तसर करता हूँ कि वो जो टीम है जो अफ़गानिस्तान की है वो जीत गई है। तो क्योंकि ये आज प्रोग्राम जो है ये बिल्कुल इसका फॉर्मेट ऐसे है कि खुलम खुला इसमें जो भी बात
हो, अपनी आप एहतसाब करना चाहें, अपनी गलतियां जो है उनको आप देखना चाहें और उसको बयान करना चाहें और उसको शेयर करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। और इसलिए मैंने अपनी जो मेरे में जो मैं देखी आज कॉलर आ चुके हैं, तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा मैं मम्मी को लंदन से बोल रहा हूँ जी, खुशामदीद कहते हैं आपको। आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जफर साहब को मैं के साथ सलाम अर्ज करता हूँ जी, बहुत मेहरबानी। तो जनाब आप लोगों की मैं बातें सुना, हकीकत ये है कि अपने आप को अल्लाह ताला के रसूल अहले बैत की ताबेदारी में लाने की कोशिश करनी चाहिए। और आप लोग जो बातें करते हैं ये ताजीब के दायरे के अंदर रह गया, हम लोगों को ताजीब सिखाते हैं कि छोटू से प्यार और बड़ू का अदब कैसे किया जाता है। ये आपकी रग रग में ये रचा हुआ है कि अदब करने से ही सब कुछ मिल सकता है और बेअदबी से सब कुछ चला जाता है। तो आपके प्रोग्राम में जो सुनने वाले हैं, तो जो अग्र रखने वाले हैं, उनको तो बहुत कुछ मिलता है और बेवकूफ के लिए तो बात करने का कोई तुक नहीं बनता। अल्लाह ताला हम लोगों को दाए दे और हमें अल्लाह ताला के नबी को पहचानने की कोशिश करें। जब तक पहचानेंगे नहीं, हमारी जिंदगी में कभी रोशनी नहीं आ सकती। पहचान कर उनकी जिंदगी की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दे। जब तक अपने आप को उनकी जिंदगी के काम के लिए वक्फ नहीं करेंगे, हम लोगों को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। शैतान ने भी बहुत नमाजें पढ़ी, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में ताबेदारी में आकर फेले हो गया। जो इंसान ताबेदारी करना नहीं जानता, वो अपने रब को पाने के लिए कोई कितने से बड़ी कुर्बानी भी दे, वो कामयाब नहीं हो सकता। सबसे बड़ी चीज ताबेदारी करने का तरीका आप लोगों से सीखा जा सकता है, या हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा जा सकता है, या हजरत अली साहब से सीखा जा सकता है। जिस इंसान के पास भी सीरत नबी नहीं है, सीरत हजरत अली सलाम नहीं है, सीरत हजरत फातिमा ज़हरा नहीं है, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं जानना चाहता हूँ और आपका तुमके साथ सलाम अर्ज करता हूँ और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपके सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। इसी के साथ जानना चाहता हूँ और आपका तुमके साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह जी, अलैकुम सलाम और अल्लाह हाफिज। जी मोहम्मद अली भाई बहुत खूबसूरत। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? जी नकवी साहब। जी बिस्मिल्लाह जनाब अली। जी मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि मैं मेरी तरफ से पहले तो आप लोग सलाम कबूल कीजिए। अलैकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी बात मैं ये बात कहना चाह रहा था कि आपके यहाँ का ये जो प्रोग्राम है जिसके अंदर आप रोज़ाना तकरीबन मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, चाहते हैं कि लोग कहें उसके ऊपर बातें करें, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर कभी जिस तरीके से कि हमारे यहाँ शियान हैदर को शायरी से बहुत शौक़ रहा है, इसलिए कि हमारे यहाँ मर्सिए सोस सलाम रुबाइयाँ वगैरह लिखी गई हैं और बड़े बड़े शुअरा ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने हमारे यहाँ वाक़या करबला के ऊपर या रसूल पाक और उनकी हाल के मुताबिक बहुत सी कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो क्यों ना ऐसे जो मशहूर शुअरा थे, जो बहुत ही काबिल एहतराम शुअरा थे, जिनके कलाम को हम आज भी बहुत अदब से देखते हैं और पढ़ते हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि कभी जैसे जैसे इन बड़े मुअज़्ज़ज़ शुअरा के दिन आए, पैदाइश के या उनके वफात के, तो उससे उनके ऊपर भी प्रोग्राम कर लें। इससे हमारे लोगों की शेरी तरबियत भी होगी, पता चलेगा कि मौजूनियत शेर क्या होती है, बहर क्या होता है, कवाफी क्या होते हैं, किस तरीके से शेर कहा जाता है। वरना शेर को टूटे फूटे शेर पढ़ लेना तो है, वो कुछ अच्छी चीज़ नहीं मालूम होती। उसमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हम लोग इस चीज़ से वाकिफ नहीं है कि शेर क्या होता है, उसकी मौजूनियत क्या होती है, उसकी बहर क्या होती है, उसमें वजन क्या होता है। तो अगर ऐसा होता है कि जैसे मीर अनीस हैं, मीर जबीर हैं, गालिब है, मिर्जा सौदा हैं, ये बड़े लोग थे जिन्होंने बड़ी बातें लिखी हैं। सौदा ने तो सबसे ज़्यादा कसीदे लिखे हैं, तो क्यों ना उनके मुताबिक जब उनके दिन हो तो आप उनके ऊपर भी प्रोग्राम रखें। बस मैं इतना ही अर्ज करना चाह रहा था, अगर ये काबिल इतना हो तो। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तजवीज़ की है और इंशाल्लाह हम ये प्रोग्राम भी लेकर आएंगे। जी
جی نقوی صاحب کی تجویز ماشاءاللہ بڑی خوبصورت جی ہے. بہت بالکل یہ بہت اچھی لگی مجھے بھی. ہاں کیونکہ وہ جو شعراء ہیں وہ ہمارا اثاثہ تھے جو چلے گئے ہیں. اتنی خوبصورت تصانیف وہ لکھ کے گئے ہیں, اتنی کتابیں ان کی مفید کتابیں, اس میں اتنا مواد بھرا پڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں واقعی ٹھیک بات ہے کہ ان کو جب کوئی ان کا وفات کا یا ان کی پیدائش کا موقع آئے تو ان پہ مکمل ایک پروگرام جو ہونا چاہیے, جس طرح کہ ہم اس ٹی وی ہدایت ٹی وی پہ ہم اپنے آئمہ اور معصومین کے ان کی شہادتوں اور ولادتوں کے صحاب سے دن مناتے, تو اس میں بیچ میں جب ٹائم ہمیں ملے تو ہم کو چاہیے کہ ہم انشاءاللہ آپ کی تجویز پہ غور کریں گے. نقوی صاحب بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. تو ابھی جانا ہمیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, اور بریک کے بعد آپ کی کال کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف.